جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ نہ دوسروں کے عیب دیکھو، نہ اپنی حیثیت بھولو، زندگی سکون سے جینے کا یہی راز ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے والے بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی بے وقوف کے بچے ہیں۔ ہر وقت عورت کے پردے پر ہی بولتے ہو، کبھی مرد کے پردے پر بھی بولنا۔ ہر بار سورہ نساء سامنے رکھ دیتے ہو، کبھی سورہ یوسف بھی سامنے رکھو نا۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے گہرے بے وقوف کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں بلکہ علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے آوارہ انسان کی پریشانیاں لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ برکت صرف پیسوں کی کثرت نہیں ہوتی، برکت یہ بھی ہے کہ 1 مہینے 2 یا 3 ماہ گزر جائیں اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے تمہاری صحت میں برکت دی ہو۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ کوئی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ اچھا وقت، اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے، خود کو سمجھائے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس بات پر صبر کرے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ بہت سے لوگ اپنا شکار کھائے بغیر ہی چلے گئے، وہ ہرس کی وجہ سے اپنے لیے جمع کرتے رہے لیکن بغیر کھائے قبر میں چلے گئے۔ ان کے مرنے پر لوگوں نے جشن منایا کہ اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، اقبال۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، بن مانگے ہاتھ پہ رکھتے خوشیاں ساری، اتنا مہربان تم پر میرا رب ہو جائے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ محبت اور نیکی میں فرق ہوتا ہے۔ نیکی نفس کے لیے کی جاتی ہے جس کی وجہ جزا ہوتی ہے، اور محبت رب کے لیے جس کی ادا رضا ہوتی ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ صورت اور سیرت میں بڑا فرق ہے، صورت دھوکہ دیتی ہے، سیرت پہچان کرواتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ میں کوئی برائی دیکھیں تو مجھے بتائیں، کسی اور کو نہیں، کیونکہ وہ اب میں نے ٹھیک کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں۔ رب ہی تو ہے جو انسانوں کی روح میں ہونے والی اذیتوں کو بھی جانتا ہے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ الفاظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ لمبے چوڑے خاندان کا ہونا تو نعمت ہے، سارے رشتے ان میں سما جائیں، ہر تعلق، ہر رشتوں کو اس کی شان شیان، مقام اور رتبہ دیں اور احترام کریں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کہیں بھی نہیں جھکتا، اور کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی دور رہتے ہیں۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ چھوٹی سوچ پاؤں میں موچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور دلوں میں ہے۔ دلوں کو صاف رکھو، انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جو وہ امت بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان مبارک کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تنہائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔
دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ زندگی ایسے جیو، کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ دھوکہ بھی اسی کو ملتا ہے جو دل کے صاف ہوتے ہیں۔ یا ربی، میرے دل میں اپنی محبت کو بڑھا دیجئے، کیونکہ آپ سے محبت میرے دل کے لیے شفا ہے۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے۔ والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ ختم کرے یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔